وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے قبر پر چادر ڈالنا۔ یہ ایک بھائی نے یہ پوسٹ شیئر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرخ رنگ کی چادر ڈالے گی۔ حوالہ دیا گیا ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ یہاں پر لکھا گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں روایت موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے عبداللہ بن عمر، بلکہ اس روایت کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، عبداللہ بن عمر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے ترجمے کو غلط لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرخ رنگ کی چادر ڈالی گئی۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر رکھی گئی۔ اب پر اور میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، تو کچھ اسی طرح کا حال یہاں پر ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ادھر فی ہے تو یہاں پر ترجمہ علی کا کیا گیا ہے، یعنی ترجمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر رکھی گئی، تو انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ قبر مبارک پر سرخ رنگ کی چادر ڈالے گی، یعنی اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حدیث کے معنی میں ترجمہ میں غلطی کی گئی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ میں اور پر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور ہر عربی سمجھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ فی کا مطلب میں ہوتا ہے، جبکہ پر کے لیے علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حدیث میں فی کے لفظ ہیں، جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر رکھی گئی۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، حدیث کے معنی کو چینج کیا گیا ہے، اور حدیث کے جو راوی ہیں وہ بھی عبداللہ بن عباس ہیں، یہاں پر عبداللہ بن عمر لکھا گیا ہے۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ قبر کے اوپر چادریں ڈالنے پر یہ روایت پیش کی گئی ہے جس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں ذکر یہ ہے کہ قبر کے اندر، قبر میں سرخ رنگ کی چادر رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر سرخ چادر رکھنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ قبر کے اندر کوئی چادر بچھانا کسی کلر کی بھی ہو اور کوئی تکیہ وغیرہ رکھنا، کوئی کمبل رکھنا قبر کے اندر یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصہ ہے، آپ کے جو خواص ہیں ان میں سے ایک یہ خاصہ ہے کہ آپ کی قبر کے اندر یہ چادر رکھے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرخ رنگ کی چادر پہنا کرتے تھے اور اس کو بچھاتے بھی تھے اور اوڑھ بھی لیا کرتے تھے، تو میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی آدمی اس کو پہنے، اس لیے حضرت شقران نے یہ چادر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر رکھ دی اور نیچے بچھا دی۔ تو یہ ایک ان کا عمل تھا، اور یہ اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ عموماً قبر کے اندر کوئی چیز رکھنا اس کو علماء نے مکروہ کہا ہے، اور کسی اور صحابی سے ایسا ثابت بھی نہیں ہے، اور اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ حضرت شقران کہتے تھے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، غلام تھے، کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو چادر ٹچ ہوئی ہے اب کوئی اور اس کو پہنے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا، تو اس لیے انہوں نے اس چادر کو نیچے بچھا دیا۔ تو یہ حدیث ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اس سے
قبر کے اوپر چادریں چڑھاوا چڑھانا، چادریں بچھانا اور قبر کے اوپر غلاف بچھانا اور چادروں کو دھونا اور چینج کرنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا درست بھی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔